رمضان کا آخری عشرہ جو ہے شروع ہو چکا ہے. آپ کو پتہ ہے پورا رمضان اور اس کے علاوہ بھی زکوٰۃ، خیرات، فلاحی کام، مخیر حضرات اور غریب ہر آدمی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ ضرورت مندوں کی اپنے حساب سے مدد کرے. کچھ بہت بڑے بڑے ادارے بھی ہیں. ہماری ایک روایت ہے کہ ہر سال ہم جو سرکردہ ادارے ہیں جتنا بھی وقت مل سکے ہم ان کے جو کام ہے جو عام طور پہ سال کے باقی مہینوں میں کرنٹ افیئرز کی وجہ سے دب جاتے ہیں وہ منظر عام پہ لا سکیں. 3-4 بڑے بڑے ادارے ہیں، ان کا کام آپ سب کو معلوم ہوگا، جیسے ایدھی فاؤنڈیشن تعارف کی ضرورت نہیں ہے، جیسے SIUT ہے ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کا. اسی طرح ایک بہت بڑا ادارہ ہے الخدمت جو فلاحی کاموں میں آگے ہے. اب پچھلے سال بھی ہم نے الخدمت کے جو صدر ہیں ان سے پوچھا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. غزہ کا معاملہ تازہ شروع ہوا تھا اور سب لوگ جو ہیں بے چین تھے کہ کسی طرح غزہ کے لوگوں کی امداد کی جائے. اب ظاہر ہے کہ غزہ ہماری روزمرہ زندگی کا ایک حصہ بن گیا ہے. الخدمت کے سیکریٹری جنرل سید وقاص جعفری صاحب جو ہیں وہ آج ہمارے مہمان ہیں. صاحب تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پہلے تو آپ کے جو صدر صاحب تھے انہوں نے پچھلے سال بتایا تھا کہ ہم یہ کر رہے ہیں. یہ جو اب سال گزر گئے، یہ جو پچھلے 365 دن ہیں، آپ تھوڑا سا ہمیں ایک اجمالی جائزہ دے سکتے ہیں کہ کن کن نئے شعبوں میں قدم رکھا ہے الخدمت نے؟ ایک تو میں بہت آپ کا ممنون ہوں کہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے ہمیں موقع ملا بہت بڑی تعداد میں ناظرین اور سامعین تک پہنچنے کا. اگر میں ایک ہیڈ لائن آپ کو بتانا چاہوں تو گزشتہ 12 مہینوں میں ہم نے تقریباً 23.5 ارب روپے میں 2 کروڑ اور 20 لاکھ افراد کی خدمت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے الخدمت فاؤنڈیشن کو پاکستان کے طول و عرض میں. اس میں ہمارے تعلیم، صحت، کمیونٹی سروسز، صاف پانی اور بنو قابل پروگرامات میں بالخصوص ہمارے شامل ہے. ظاہر فلسطین کو وہ ایک مستقل ہماری کوششوں کا حصہ ہے، لیکن خود پاکستان کے اندر جو ہم نے کام کیا، یہ جو میں نے آپ کو گنوایا ہے، یہ صرف ہمارا پاکستان میں کیا جانے والا کام ہے جو مختلف 8 یعنی ڈیزاسٹر کو چھوڑ دیں تو 7 بڑے شعبہ جات کے اندر ہے، جس میں آرفنز یتامہ کی کفالت پورے ملک کے اندر، صاف پانی، کمیونٹی سروسز جس میں رمضان سے لے کر عید و بقرعید ہماری عیسائی اور ہندو کمیونٹی سے لے کر ہماری خواجہ سرا کمیونٹی تک، اور اس کے ساتھ ساتھ صاف پانی اور یہ سارے کام ہیں کہ جو ہم نے گزشتہ 1 سال کے اندر کیے. اچھا جعفری صاحب، اگر ہم بات کریں آپ کی جو کیونکہ پچھلے سال بھی جب آپ سے بات ہو رہی تو ہمارا فوکس رہا تھا جو یتیموں کے لیے کام کیا گیا. غزہ پہ بھی بات کی تھی ظاہر ہے، لیکن یہ بھی اس کا ایک حصہ تھا. کیا آپ کی نظر میں سب سے بڑے چیلنجز ہیں جو پاکستان میں یتیم بچوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور الخدمت میں انہیں ان کی خود اعتمادی کو بڑھانے کے لیے کیا کام کیا ہے آپ کا جو پروگرام؟ جی، ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت کوئی 45 سے 50 لاکھ ایسے بچے ہیں کہ جو باپ کی شفقت سے محروم ہیں. ایک سب سے بڑا مسئلہ تو ڈیٹا کا ہے. ظاہر پاکستان میں آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہو، آپ کے پاس اگر ایک اچھے اعداد و شمار موجود نہ ہو تو اس کے بغیر کام کرنا آپ کے لیے ناممکن تو نہیں ہوتا، مشکل ضرور ہوتا ہے. لیکن الخدمت کا فائدہ یہ ہے کہ 150 اضلاع کے اندر ہمارے والنٹیئرز کا نیٹ ورک موجود ہے، اور ہم نے اس وقت 31,000 یتیم بچوں کو رجسٹر کیا ہوا ہے الخدمت کے تحت. اور ان کے لیے 150 ہم نے ایجوکیشن سینٹرز بنائے ہوئے ہیں کہ صرف ہم یتیم بچوں کی کفالت صرف ان کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نہیں کر رہے، ان کی تعلیمی ضروریات، ان کی سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ. ظاہر بات ہے وہ ایک ٹراما کے اندر ہوتے ہیں، وہ ایک ایسے سوشیو اکنامک بیک گراؤنڈ سے ہمارے پاس آتے ہیں کہ ان کو مستقل جو ہے کہ ایک ضرورت ہوتی ہے ان کو کاؤنسلنگ کی. اس کے ساتھ ساتھ ان کی ماؤں کو سپورٹ کرنا. یہ اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، مثلا یتیم بچے اگرچہ ہمارے معاشرے میں یہ مستعمل ہے، یوزڈ ہے، لیکن ہم ان کو باہمت بچے کہتے ہیں، ان کی ماؤں کو باہمت مائیں کہتے ہیں. وہ جو ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ، بیسٹ آف دی بیسٹ جو ہمارے آرفن باہمت بچے ہیں، ان کے لیے جو ہم نے 24 آور کی جو سہولت فراہم کی ہے، ان کو ہم جو ہے یتیم خانے نہیں، ہم ان کو آغوش کہتے ہیں. ایک ماں کی گود جو ہے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو ایسے ہی محسوس کریں. تو گویا اس وقت کوئی 3.5 ارب روپے کا بجٹ ہے کہ جو ہمارے اس تقریباً 33,000 یتیم بچوں کی کفالت، غذائی ضروریات، تعلیم اور ان کو معاشرے کا کارآمد شہری بنانے کے لیے خرچ کی جا رہی ہے. اچھا جعفری صاحب، میں ذرا نوجوانوں کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا. آپ کا جو بنو قابل پروگرام ہے اس کا بہت لاسٹ ایئر بھی ہم نے کافی اس کا ذکر کیا، اس کو بہت سارے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. تو پچھلے 1 سال کے دوران اس میں کیا آگے کام بڑھا ہے؟
جی الحمدللہ، جس طرح آپ کے علم ہے کہ کراچی سے اس کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد اب الحمدللہ اس وقت لاہور، اسلام آباد، گجرانوالہ، شیخوپورہ، پشاور، یعنی اس کے اندر ہم ٹیک آف کر چکے ہیں. یعنی اس وقت آج کی تاریخ کے اندر 87 آئی ٹی سینٹرز ہیں، جن سے ابھی تک 50,800 طلبہ اور طالبات پاس آؤٹ ہو چکے ہیں 3 ماہ سے لے کر 6 ماہ کی کورسز. تو 90 ملین روپیہ ہم اس کے اوپر خرچ کر چکے ہیں. 19 شہروں میں اس وقت یہ کام کر رہے ہیں، اور 28 کورسز جو ہے اس کے تحت کیے جا رہے ہیں. ابھی میں خود کوئی 3 ہفتے پہلے گجرانوالہ اور شیخوپورہ میں گیا تھا، کہ جہاں ایک شہر میں 11,000 اور ایک شہر میں 8,000 سے زائد طلبہ اور طالبات، یہ 14-15 سال سے لے کر 25 اور 30 سال کی عمر کے نوجوان بچے اور بچیاں تھے، کہ جو بہت پیشنیٹ تھے، کہ جنہوں نے اس پروگرام پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا. اور انشاءاللہ تعالی اب اگلے یعنی عید کے فوراً بعد ہم ان کی، آپ سمجھ لیجیے کہ ان کے باقاعدہ فیس ٹو فیس انٹرویو، ان کو باقاعدہ جو ہے کہ ان کے گھر کے قریب ترین آئی ٹی جو ہے کہ سینٹر ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمارا خیال ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ہمیں لاکھوں طلبہ اور اچھا جعفری صاحب، یہ جو آپ کا بہت بڑا پروگرام ہے بنو قابل، اس میں آپ نے کہا کہ 50,000 بچے جو ہیں وہ کورسز کر چکے ہیں. پریکٹیکل لائف میں کوئی آتے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی تبدیلیاں، ان کا بھی آپ لوگوں کے پاس تھوڑا بہت ریکارڈ تو ہوگا؟ بالکل، اس میں دو چیزیں ہیں. کچھ بچے اور بچیاں تو وہ ہیں کہ جو اپنا کام خود کر رہے ہیں، جس کو فری لانسنگ کہتے ہیں، وہ ہم ان کو فراہم کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بلکہ ہم ان کو سافٹ لون اور ان کو امداد کی صورت کے اندر ہم ان کو ٹیبلٹس اور لیپ ٹاپ وغیرہ بھی فراہم کر رہے ہیں. دوسری طرف جو ہے کہ ہم انڈسٹری کے ساتھ ان کا تعلق جوڑ رہے ہیں. تو گویا یہ ایک مکمل سلوشن ہے. یہ صرف محض ان کو جو ہے کہ ایک آئی ٹی کورس کرا کر فارغ کر دینا نہیں ہے، بلکہ ہمارے جو آئی ٹی کے ادارے گورنمنٹ کے، نان گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ٹیفٹا کے ادارے موجود ہیں، ان کو مل کر تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان کو پوری طریقے سے کنیکٹ کر سکیں، تاکہ ہمارے پاس جو اتنا بڑا نوجوان موجود ہے کہ جو شاید پوری طرح 14 اور 16 سال کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، ہم ان کو 3 سے 6 ماہ کی کورسز کر وہ جو $500 ملین کی جو فری لانس ہمارے پاس جو ہے کہ ایک سکوپ موجود ہے، جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اس کو جو کہ کیٹر کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. اچھا، آپ نے ذکر کیا جعفری صاحب کہ میں آپ کے آغوش کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کے جو بیوہ خواتین ہیں، آپ جو باہمت خواتین کہہ رہے ہیں، ان کی بھی سپورٹ کی جا رہی ہے. تو اگر آپ ہمیں تھوڑا سا اسپیسیفک بتائیں کہ کس قسم کی سپورٹ کی جاتی ہے؟ اس میں زیادہ اہم جو چیز ہے وہ کی جا رہی، وہ ان کو جسے کہتے ہیں کاٹیج انڈسٹری، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے وہ کوئی کام کر سکتی ہیں، کہ جس میں ہم ان کو یعنی آپ سمجھے سینے، سلائی، کڑھائی کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو فراہم کر رہے ہیں. ان کو جو ہے کہ قریبی ووکیشنل سینٹر جو ہمارے اپنے بھی موجود ہیں، اس وقت 90 کے قریب ہمارے ووکیشنل سینٹرز ہیں کہ جو ماؤں کے لیے، خواتین کے لیے موجود ہیں. تو زیادہ اسی طریقے سے کوئی خاتون اپنے گھر میں کوئی دکان کر سکتی ہے، تو ہمارا مائکرو فائنانس کا جو شعبہ ہے، الخدمت مائکرو فائنانس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، وہ باقاعدہ ہمارے پاس 1.5 لاکھ سے لے کر 3 لاکھ کی رقم کا جو کہ سافٹ لون ہے کہ جو ہم کو فراہم کرتے ہیں، کہ جس کے نتیجے میں وہ کوئی بھی کام اپنی ضرورت کے تحت وہ کر سکتے ہیں. یہ ہم ان کو کروا کر دے رہے ہیں. تو جعفری صاحب، میں چاہ رہا تھا آخر میں اگر تھوڑا سا ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم نے پہلے بھی جیسے ذکر کیا کہ آپ کا کام پاکستان سے باہر بھی ہے، غزہ میں ہے، فلسطین کے حوالے سے ہے، تھوڑا اگر بتا دیں کہ وہاں کے جو حالات ہیں وہ تو روز ہم دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ آپ کیا what difference are you able to make؟ پچھلے سال آپ نے، مجھے یاد پڑتا ہے، قاہرہ میں اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کیا تھا، وہاں کچھ پروجیکٹس بھی آپ لوگوں نے شروع کرنے کا ارادہ کیا تھا. جی، میں 2 دفعہ خود جو ہے کہ قاہرہ جا چکا ہوں، اور وہاں سے جو غزہ رفح کے ذریعے سے جو سامان جب تک ہمیں یہ سہولت حاصل تھی ہم وہاں سے بھیج رہے ہیں. ہمارا ویئر ہاؤس وہاں موجود ہے، ہمارا کیمپ آفس موجود ہے. اس وقت صورتحال یہ کہ صرف ہم غزہ کے اندر کام نہیں کر رہے، الحمدللہ غزہ کے اندر اس وقت جو ہے کہ 700 فیملیز کو روزانہ کی بنیاد پر خوراک فراہم کی جا رہی ہے. لیکن آپ کے لیے ایک بہت خوشی اور اعتماد کی خبر یہ ہے کہ اس وقت 350 طلبہ اور طالبات فلسطین اور غزہ کے پاکستان میں زیر تعلیم ہیں. میڈیکل کالج میں لاہور اور اسلام آباد کی یونیورسٹی کے اندر موجود ہیں، کہ جن کو ہم وہاں سے لے کر آئے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے تعاون سے، PMDC کے تعاون سے. تو یہ ایک پورے آپ کہہ سکتے ہیں دنیا کے اندر ایک سب سے بڑی تعداد ہے. مجھے ساؤتھ افریقہ کا بھی پتہ ہے کہ کتنے طلبہ اور طالبات موجود ہیں، ترکیہ میں کتنے پڑھ رہے ہیں. اس وقت 350 فلسطینی طلبہ ہیں، اور ان میں سے یہ واپس بھی جا رہے ہیں. یعنی ابھی جو ہے کہ تقریباً 15 جو ہے کہ ڈاکٹرز کا کہ جنہوں نے اپنی آخری چند مہینوں کی تعلیم رہ گئی تھی وہ یہاں سے حاصل کی اور وہ واپس چلے گئے ہیں. تو الحمدللہ یہ بھی ہمارے لیے ایک پرائڈ کا مومنٹ ہے کہ ہم جہاں تک ہمیں موقع مل رہا ہے ہم غزہ کے اندر کام کر رہے ہیں. مصر کے اندر جو غزان فیملی جو ٹرانسفر ہو کر آئی ہیں، شدید انجرڈ تھیں یا کسی طریقے سے، وہاں ہم ان کو اپارٹمنٹ بلڈنگ لے کر وہاں کو فوڈ سٹمپس اور ان کی تعلیمی ضرورت پوری کر رہے ہیں. اور جو فلسطینی طلبہ اور طالبات یہاں آ سکتے ہیں، اسی طریقے سے مریضوں کو لانے کا
پروگرام بھی بن رہا ہے. تو گویا ایک نہیں ملٹیپل آپشنز کے اوپر الخدمت فاؤنڈیشن اس فلسطینی لوگوں کی امداد کے لیے کوشش کر رہی ہے. اچھا جعفری صاحب، ظاہر ہے اربوں روپے کا آپ جیسی تنظیمیں ہیں، SIOT عیدی فاؤنڈیشن، اربوں کا بجٹ ہوتا ہے. تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ویو آتی ہے یا رجحان تبدیل ہوتا ہے، لوگ امداد میں کمی کسی وجہ سے کر دیتے ہیں، ان کے اپنے معاشی حالات وغیرہ دیگر کو ہوتے ہیں. آپ کا کیا گراف ہے امداد کا؟ آپ کو جتنی ریکوائرمنٹ ہے وہ مل رہی ہے پیسے، یا اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے مخیر حضرات اور لوگوں کی جانب سے؟ ظاہر بات ہے جو کمپینز ہیں اس میں اونچ نیچ تو آتی ہے. جس طریقے سے جب پاکستان کے اندر ڈیزاسٹر ہوتے ہیں تو لوگ سیلاب میں زیادہ دے رہے ہیں، یا اس سے پہلے کورونا کے اندر دے رہے ہیں، یا فلسطین بھی ہے. لیکن الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن کی ایک خوبصورتی یا اس کی انفرادیت یہ ہے کہ اس کے پاس 1900 افراد کی والنٹیئرز کی ٹیم موجود ہے. یعنی ہمارے اوور ہیڈ کاسٹ جو ہے کہ ہماری منیمم ہے، کہ جس کے نتیجے کے اندر آپ کو اپنی چیزوں کی ترسیل سے لے کر ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے تک ہمیں ایک بہت بڑی ٹیم موجود ہے کہ جو یہ کام کر رہی ہوتی ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں یعنی ہارڈ ٹائمز کے اندر کہ جہاں بسا اوقات کسی بھی وجہ سے اگر ہمارے پاس جو ہے کہ نہیں ہوتا تو ہمارے اوور ہیڈ اتنے زیادہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ تنظیم اپنے بوجھ کے نیچے دب جائے. الحمدللہ ہمارے بجٹ جو ہمیں لوگ امانتیں ہمارے سپرد کرتے ہیں، اگر میں اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ 90% سے بھی زیادہ براہ راست جو ہے کہ لوگوں تک پہنچنا ہے، ان بینیفیشریز تک چیز موجود ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں حوصلہ دیتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ڈونرز کا اعتماد ہمارے اوپر بڑھاتی ہے. بہت خوب، بہت بہت شکریہ جعفری صاحب. یہ تھا الخدمت کی خدمات. اکثر ہم نے ان کو کور کیا ہے، اور اس ہفتے ہماری کوشش رہے گی کہ ہر دن ہم ایک ایسی تنظیم آپ کے سامنے بھی پیش کریں.